جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی کئی بار ویڈیوز میں ارطغرل غازی کا تذکرہ کرتے رہے ہیں۔ آج بھی میں آپ کو ارطغرل غازی اور سلطنت عثمانیہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ترکش زبان میں غین نہیں بولا جاتا، لکھنے میں الطغرل آتا ہے، لیکن صحیح لفظ ارطغرل ہے۔ میں تذکرہ کر رہا ہوں ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان، جنہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ بڑے ہی بہادر لوگ تھے، بڑے ہی پکے مسلمان تھے، اور انہوں نے 650 سال تک اپنی اصولوں پر حکمرانی کی اور خلافت چلائی۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کا جھنڈا بلند رکھا، دنیا سے کبھی ہار نہیں مانی، بہت ساری جنگیں لڑی، بہت سارے علاقے فتح کیے اور اسلام کو بے شمار علاقوں تک پھیلایا۔ لیکن پھر جو اس کے بعد زوال آیا، زوال لمبا ہوتا چلا گیا، اور 100 سال کے بعد اب جو معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے، جس کو معاہدہ لوزون کہتے ہیں، یہ معاہدہ کیا تھا؟ جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو برطانیہ اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر مجبور کر دیتا ہے ترکی کو کہ وہ اپنی باؤنڈری میں بند ہو جائے، اور 5 شرائط رکھی گئیں، جو کہ آج بھی وہ 5 شرطیں فرانس میں موجود ہیں۔ وہاں انہوں نے فرینچ میں معاہدہ لکھا ہوا ہے اور وہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اس معاہدے میں جو اہم چیزیں ہیں وہ 5 ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی۔ ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ خلافت عثمانیہ کے جانشینوں کو قتل کرایا گیا، ان کو جلا وطن کرایا گیا، ان کے اثاثے ضبط کیے گئے، جو کہ ان کی خلافت میں 3 بر اعظم شامل تھے۔ ان کی بے شمار مال و دولت تھی، بہت ساری جائیدادیں تھیں، جو کہ ساری کی ساری برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس چلی گئی۔ نمبر 2، ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، اس میں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا، خلافت پر پابندی لگا دی گئی۔ نمبر 3، ترکی پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ اپنے ہی ملک کا پیٹرول نہیں نکال سکتا یا کوئی معدنیات نہیں نکال سکتا۔ نمبر 4، پیٹرول کی ڈرلنگ نہیں کر سکتا، چاہے ان کی زمین میں پیٹرول موجود ہو۔ ترکی صرف باہر سے پیٹرول خریدے گا، اور یہ ترکوں پر بہت بڑی زیادتی تھی۔ نمبر 5، ترکی میں بہت بڑا ساحل سمندر ہے، بندرگاہ ہے، جس کا نام باسفورس ہے، اس کو بین الاقوامی قرار دے دیا گیا، یعنی جس کی مرضی یہاں سے جائیں، جس کی مرضی یہاں سے آئیں، اور ترکی کسی سے کوئی ٹیکس نہیں لے سکتا۔ یہ بہت بڑی پابندی تھی جو کہ ترکی پر لگی تھی۔ یاد رہے، دنیا کی تجارتی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ہے نہر سوئز۔ اس طرح باسفورس بھی سب سے اہم جگہ ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ پہلے نمبر پہ آ جائے گی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کس طرح۔ دوستو، معاہدہ لوزون 100 سال تک کا تھا، جو کہ ایک بہت ہی بڑا ظلم تھا، نہ صرف ترکوں پر بلکہ پوری مسلمان قوم پر۔ اگر آپ نے کبھی عمرہ یا حج کیا ہو تو آپ وہاں پر ترکوں کو عمرہ یا حج کرتے دیکھیں گے تو آپ غور کریں گے، کیونکہ انہوں نے بہت عرصے تک حجاز مقدس پر اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں آنے والے لوگوں کی میزبانی کی ہے، اور ان کو اس کے ساتھ اتنا زیادہ لگاؤ اور محبت ہے کہ وہاں پر سعودی عرب جب بھی کوئی نقشے میں تبدیلی کرتا ہے تو ان معاہدے کے مطابق وہ ایک ایک پتھر، ایک ایک اینٹ اٹھا کر واپس اپنے ملک میں لے جاتے ہیں۔ وہاں پر استنبول میں بہت بڑا میوزیم ہے، اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ وہاں پر ضرور جائیں، جا کر دیکھیں۔ آپ پورا دن بھی گھومیں گے تو بھی آپ اس کو پورا نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں پر انہوں نے تمام چیزیں پہنچائی ہیں تاکہ ان کے لوگوں کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی میزبانی کی ذمہ داری 650 سال تک رکھی ہے۔ وہاں جب ترک جاتے ہیں تو ان کے پاس نقشے ہوتے ہیں، ان کو کنفرم پتا ہے کہ کس صحابی کا گھر کہاں پر موجود ہے۔ وہ ترک نقشے پر کمپاس رکھتے ہیں اور قدم گن کر چلتے ہیں اور کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ بعض اوقات عربی پولیس انہیں روکتے ہیں، پکڑتے بھی ہیں، ان کا نقشہ بھی چھینتے ہیں، لیکن وہ ترک ایک خاص قسم کے لباس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک ہی طرح کے دکھتے ہیں اور ایک ہی طرح کے جوتے پہنتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ہی جیسے بیگ ہوتے ہیں، وہ بڑے ہی اتحاد کے ساتھ جاتے ہیں، بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ جاتے ہیں۔ دوستو، سنا گیا ہے کہ ترک اکثر خانہ کعبہ کو پکڑ کر یہ دعا کرتے ہیں
کہ اللہ پاک اپنی ناراضگی ختم کر دیں، جو میزبانی کا شرف تو نے ہمیں دیا تھا وہ ہمیں واپس دے دے۔ ترکوں کی پچھلے 100 سال کی دعائیں انہوں نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں رو رو کر دعائیں مانگی ہے کہ اللہ پاک ہم سے ناراضگی ختم کر دیجئے اور اپنے نبی کے صدقے میں میزبانی ہمیں واپس دے دیجئے۔ یہ ترکوں کی خواہش ہے اور ابھی یہ ذمہ داری آل سعود کے پاس ہے، جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں، جو وہاں کے حکمران ہیں۔ لیکن ترک یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہم سے چھین لی گئی تھی اور ہمیں اس بات کا شدید دکھ اور افسوس ہے۔ یہ دونوں ہی پاکستان کے برادر ملک ہیں، لیکن ترکوں کی اپنی خواہش ہے، ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، اور ایک ذمہ داری آل سعود کے پاس ہے، اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں سے ان کا اہل کون ہے، اس کا فیصلہ آپ سب اپنی اپنی جگہ کر سکتے ہیں۔ کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب 2023 میں 100 سال ختم ہونے والے ہیں۔ اب ترکی کرے گا کیا؟ ترکی سب سے پہلے جو اس کا پلان ہے وہ ڈرلنگ شروع کرے گا۔ بہت ساری جگہ پر ترکی میں تیل موجود ہے، وہ تیل نکالے گا، دنیا کو بیچے گا یا اپنی ضرورت کا تیل فوراً نکالے گا اور اس میں خود کفیل ہونے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا، وہ باسفورس کے سمندر پر ٹیکس لگائے گا۔ جو بھی جہاز وہاں سے گزریں گے وہ ان سے ٹیکس لے گا۔ وہ ان سے کہے گا 100 سال پورے ہو گئے ہیں، یہاں سے جانے کے لیے ٹیکس دیں، لہٰذا آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ ترکی یہاں پر ایک نہر بنانے کی تیاری کر رہا ہے جس کا نام استنبول کینال رکھا گیا ہے، اور یہ کینال مستقبل میں آنے والے 5-7 سالوں کے اندر یہ نہر سوئس سے زیادہ اہم نہر بن جائے گی۔ دنیا بھر کے جہاز یہاں سے گزریں گے اور ترکی ٹیکس وصول کرے گا اور اتنا پیسہ کمائے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو جناب، یہ تو ہے ترکی کی اکانومی کی صورتحال آنے والے وقتوں میں۔ دوسرا، آپ نے غور کیا ہوگا طیب اردوغان نے ایک کام شروع کر دیا ہے۔ جب بھی فلسطین میں ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے ترکی آواز اٹھاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ترکی کا ایک جہاز بھی امدادی سامان لے کر غزہ گیا تھا اور اس میں پاکستانی صحافی بھی موجود تھے، اور اسرائیل نے ان پر حملہ بھی کر دیا تھا۔ ترکوں نے کئی دفعہ فلسطین کی مدد کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور ہمیشہ رجب طیب اردوغان کی کوشش رہی ہے کہ فلسطین کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑے۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، ترکی سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، کشمیر کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے۔ برما میں امن لانے کے لیے ان کا کافی اہم رول رہا ہے، اور یہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ اپنا مقام پیدا کرے۔ ان کو اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو غور سے سمجھیے۔ ترکی ایک بہت ہی بڑا پلان لے کر چل رہا ہے۔ وہ معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات بہت زیادہ مضبوط کر لیے ہیں۔ مسلم دنیا میں ایک ہی ایٹمی طاقت ہے، وہ ہے پاکستان۔ اس کے ساتھ ترکی نے بہت گہری دوستی بنا لی ہے۔ اکثر ترکی کے لوگ پاکستان آتے رہتے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان بھی پاکستان آتے رہتے ہیں۔ ترکی اس صورتحال کو سمجھتا ہے اور پلان لے کر چل رہا ہے کہ ہمیں مستقبل میں کس کس کی ضرورت پڑے گی، اور ترکوں کی یہ خواہش ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی میزبانی انہیں واپس مل جائے۔ کیا یہ ذمہ داری انہیں واپس ملے گی؟ سعودی عرب ایسا کبھی نہیں چاہے گا۔ آج تک سعودی عرب کے پیچھے جو سب سے بڑی طاقت تھی، جس کی وجہ سے سعودی عرب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا، قابل غور بات یہ ہے کہ میں سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا اور نہ ہی عرب کے خطے میں رہنے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں آل سعود کی بات کر رہا ہوں۔ آل سعود اپنی حفاظت اور تحفظ کے لیے امریکہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اور ان کی دوستی بڑی تگڑی ہوتی ہے۔ سعودیہ میں جتنے بھی تیل کے کنویں ہیں جہاں سے تیل نکالا جاتا ہے، وہ تیل امریکن کمپنی نکال رہی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، ان کی اکانومی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ امریکہ کو تو سعودی عرب پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، لیکن سعودی عرب کو امریکہ پروٹیکشن دیتا ہے، اپنے اتحادیوں کے ذریعے بھی دیتا ہے اور خود سے بھی دیتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا سعودی عرب کا بندوبست، ان کے تعلقات، اور یورپی ممالک سے بھی ان کے تعلقات بہت ہی زیادہ اچھے ہیں۔ سعودی عرب دنیا کے کئی ممالک کو پیٹرول دیتا ہے،
بے شمار پاکستانی وہاں پر نوکریاں کرتے ہیں، وہاں پر بھارتی نوکریاں کرتے ہیں، بنگلہ دیشی نوکری کرتے ہیں، تو ان کی اکنومی بہت زیادہ مضبوط ہے۔ ابھی فی الحال ترکی کی اکنومی اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن مستقبل میں بہت بڑی ہونے جا رہی ہے۔ 2023 کے بعد جب معاہدہ لوزون ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ترکی پاورفل ہو جائے گا۔ دوستو، اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی میسج کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر اینڈ لائک کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیوز۔